بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریض کی عیادت کرنا اور مریض کے پاس جا کر ایک ایسی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اگر وہ پڑھ لی جائے اور مریض کا موت کا وقت قریب نہیں آیا تو اس مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ مریض کی عیادت کرنا یہ اتنا بڑا اجر کا باعث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے 976 نمبر، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں۔ سیدنا حسن بیمار تھے تو میں نے جا کر ان کی عیادت کے لیے ان کے جب میں قریب گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، عائدن جئت ام زائرن، کس نیت سے آئے ہو یہاں؟ کون سی نیت ہے؟ عیادت کرنے آئے ہو یا زیارت کرنے آئے ہو؟ زیارت کرنے آئے ہو تو اس کا الگ اجر ہے، عیادت کرنے آئے ہو، مریض کی تیمارداری کرنے آئے ہو تو اس کا الگ اجر ہے۔ تو وہ کہنے لگے، لا بل جئت عائدن، میں عیادت کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ عیادت کرنے آئے ہیں تو پھر سنیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، خرج معہ 70,000 ملک، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک مسلمان کی عیادت کرنے والے کے ساتھ نکلتے ہیں، کلہم یستغفر لہ، ہر فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہے۔ 70,000 فرشتے ہمارے لیے اگر بخشش کی دعا کریں تو میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور صرف اس وقت نہیں، ان کانا مصبحا حتی یمسی، اگر صبح کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے، تیمارداری کرنے جاتا ہے تو شام تک وہ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے انہوں نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس شخص کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، پھر اس جنت کے باغ کو قیامت کے دن یا جب وہ فوت ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر شام کے وقت وہ نکلتا ہے، شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے 2083 نمبر پر، جس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے جائے، لم یحضر اجلہ، جس کی موت کا وقت حاضر نہیں ہوا، تو وہ اس کے پاس یعنی مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ سے، ایسا اللہ جو بہت عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اس کے ذریعے میں تجھ سے، اس کا واسطہ دے کر تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، ان یشفیک، اللہ سے سوال کرتا ہوں، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی موت کا وقت حاضر نہیں ہوا، الا عوفیہ، مگر اسے عافیت دے دی جاتی ہے، اسے اس بیماری سے بچا لیا جاتا ہے، شفا دے دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی مریض کے پاس بیٹھیں، اس کی عیادت کریں، ایک تو ہمارے لیے اتنا اجر ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس مریض کے لیے یہ دعائیں کر دیں، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کا وقت اگر نہیں آیا اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ تو میرے بھائی ہمیں ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان بھائی کی جو بیمار ہے عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے۔ ہم بہت مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم لوگ نہیں وقت نکالتے، کوئی بیمار ہے فون پر پوچھ لیتے ہیں، قریب جائیں، پاس جائیں، اس کے پاس جا کے بیٹھیں، کیونکہ مریض ایک صحیح انسان تو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کی جو لوگوں کے ساتھ ملنے کی صفت ہے وہ اسے بور نہیں ہونے دیتی، اور اس کے جو اندر لوگوں کے ساتھ ملنے والی صفات ہیں اس کی وجہ سے وہ شخص حشاش بشاش رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ مریض ہو جاتا ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہوتا، وہ اس ٹینشن میں بھی، اس پریشانی میں بھی کوئی مجھ سے ملنے نہیں آ رہا، تو وہ شخص وہاں پر بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مزید بیمار ہوتا رہتا ہے۔ جب لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو اچھی باتیں کہیں، اس کو تسلی دیں، اس کے لیے دعا کریں تو بہت جلد درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مریض کی عیادت کرنے اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔